اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب مل کے ان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ان بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بیوی پچھلے 5 سال سے اپنی بیٹی کے ہمراہ اپنے میکے چلی گئی ہوئی ہیں بھائی سے لڑ کے، تو وہ بہت پریشان ہیں بیچارے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی واپس آ جائے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیوی کے دل میں رحم ڈالے اور انہیں اس بات کا احساس ہو کہ بیوی کی عزت اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، اور اپنی بیٹی کو لے کے واپس اپنے گھر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہنستا بستا رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو دوبارہ سے شاد و آباد کر دے۔ ان کی جو درمیان آپس میں غلط فہمیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کو دور فرمائے، اور ان کے دونوں میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالے، اور اس بیٹی کو ماں اور باپ کا دونوں کا پیار ملے۔ آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا وظیفہ۔ جب انسان کا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی اس کا دوست نہیں، خیر خواہ نہیں، کوئی ایسا ساتھی نہیں جو اس کی ہیلپ کر سکے، جو اس کی مدد کر سکے، جو اس کو دلاسا دے سکے، تو تب یہ عمل ضرور کریں۔ آپ ویسے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انتہا کی مایوسی میں چلے گئے ہیں، آپ کی کوئی دعا نہیں قبول ہوتی، آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا، تو وہ لوگ تو ضرور اس کو آزمائیں۔ ہم سب کو یہ آزمانا چاہیے۔ وہ یہ کو لگتا ہے کہ سب آپ کے دشمن ہو چکے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے، آپ اس کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فوری مدد ملے گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھ درد سنانے ہیں۔ دیکھیں، ہم دنیا میں دوست بناتے ہیں، کس لیے بناتے ہیں؟ ہم اس لیے دوست بناتے ہیں کہ ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں، ہم ان کو اپنے دل کی باتیں، اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں، مصیبتیں، بے شک وہ کم نہیں، کچھ لوگ کم کر دیتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، کچھ نہیں بھی کر سکتے، لیکن ہم پھر بھی ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ شاید ہمارے شیئر کرنے سے ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں الٹا اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے دوست آج کے دوست ہوتے ہیں، اور کل ہمیں کیا پتہ، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا آنے والا وقت کیسا ہے، اور کل وہ ہمارے لیے دوستی کی بجائے ہمارے دشمن ثابت ہوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کی باتیں، ہمیں اپنی جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، جو ہمارے راز ہیں، ہمیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھ درد سنائیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی زبان میں سنائیں، اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں جیسے ہم دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو اپنا دوست بنائیں گے تو ہمیں کسی دنیا کے کسی دوست کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھی بات یا کوئی بھی اپنا راز شیئر کرتے ہیں نا، تو وہ اس وقت تو سن لیتے ہیں، لیکن بعد میں یقین مانے، بعد میں اسے وہ ہماری کمزوری بنا لیتے ہیں، اور ہمیں بلیک میل کرتے ہیں، یا ہمارا اس چیز سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ان کے پاس ہمارے راز ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کو راز بتانے سے اس رب سے کریں جو کہ ہمارا پردہ رکھتا ہے، جو کہ ہمیں، جس نے سب کچھ کرنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور وہ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے ہر بندے سے۔ دیکھیں، اب باقی ہر رشتے جو ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے، لیکن ماں کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو بے غرض ہوتا ہے، اور وہ اپنے بچے کی ہر چیز کو، ہر عیب کو، ہر برائی کو چھپا لیتی ہے دوسروں سے نا، اس کا پردہ رکھتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ اپنی اچھی چیز جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے اپنے بچے کی، تو بری جو چیز ہوتی ہے اس کو پردہ ڈالتی ہے اور اسے صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ ایک ماں کا رول ہے، اور اللہ جو ہے وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے ہر بندے سے، چاہے وہ گنہگار ہے یا نیک ہے، جو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا پردہ رکھتا ہے۔ جب ہم اللہ سے باتیں کریں گے، اللہ سے اپنی پریشانیاں، تکلیفیں شیئر کریں گے، اپنی زبان میں بے شک کریں، تو اللہ تعالیٰ ہم ایک تو ہمارے ان چیزوں کو پورا کرے گا، ان کمیوں کو دور کرے گا، ان پریشانیوں کو دور کرے گا، دوسرا ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ دعا یا جو بات یا جو خواہش ہمارے دل میں ہوگی، اللہ اس کو بھی پورا کرے گا۔ ایک تو ہم جو اللہ سے مانگیں گے وہ تو وہ کرتا ہی کرتا ہے، لیکن جو ہم نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں دے گا۔
جب اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ جب آپ اللہ سے باتیں کریں گے تو آپ نے یہ بات بھی کہنی ہے کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، یا اللہ میں مجبور ہوں، تو مجبور نہیں، یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تیرے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، تو زمین و آسمان کا مالک ہے، مولا تیرے امر سے سب کچھ ہوتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے مولا، میری ان حاجتوں کو پورا کر دے، میری ان ضرورتوں کو پورا کر دے، مجھے یہ چیزیں چاہیے، مجھے وہ دے میرے مولا۔ تو جب آپ اپنی زبان میں باتیں کریں گے، اپنے سارے مسائل اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں گے، اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک تسبیح کریں اور چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ سارا دن یہ پڑھتے رہیں۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کا وضو ہونا ضروری ہے یا آپ کا نماز کے بعد یا نفل پڑھنا ضروری، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو بھی آپ سارا دن چلتے پھرتے اس چیز کو، آیت کو جو ہے وہ دہراتے رہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ اس چیز کو کرتے رہیں، پڑھتے رہیں اور ساتھ اللہ سے باتیں بھی کرتے رہیں۔ تو یقین مانیں آپ اگر ایک دفعہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں نا، تو آپ کے سب سے زیادہ جو مسائل ہیں آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اس کو ناممکن ہے، وہ بھی ممکن ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں، اس کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو آپ جب اللہ کے دوست بنیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی لاج رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ توقع بھی نہیں رکھتے۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب اپنے اللہ سے باتیں کرنی ہے اور یہ تسبیح پڑھنی ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ ورد کرنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو آپ نے اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو میں مانگ رہی ہوں اللہ یا مانگ رہا ہوں، اللہ نے وہ مجھے دے دی ہے۔ دیکھیں جب آپ کوئی بھی چیز اللہ سے مانگتے ہیں، کچھ بھی ورد کر کے، کچھ بھی وظیفہ کر کے، تو اس کا یہ جو ہوتا ہے انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ کا یقین کتنا ہے۔ جب اگر آپ کا یقین ہوگا، یقین کامل ہوگا، تو یقین مانیں وہ چیز آپ کو ضرور ملے گی، اور آپ نے یہ یقین رکھ کے اللہ سے مانگنا ہے کہ میں نے جو اللہ سے مانگا ہے اللہ نے مجھے دے دی ہے۔ جب آپ کو یہ یقین ہوگا نا کہ مجھے اللہ نے دے دیا یا میری یہ دعا قبول کر لی ہے، تو دیکھیے گا ایک ہفتے کے اندر آپ کے جو بھی جس بھی حاجت کے لیے آپ نے یہ سارا عمل کیا ہوگا وہ آپ کی ایک ہفتے کے اندر آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ یہ میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں، یہ میرا خود کا عزمودہ ہے اور بھی بہت سے لوگوں کا عزمودہ ہے۔ آپ نے صرف یہ بات پہ یقین رکھنا ہے کہ ہاں جو میں نے اللہ سے مانگا ہے وہ اللہ نے دے دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں بندوں کو ان کے گمان کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو اگر آپ کا گمان اچھا ہوگا، آپ کا یہ یقین ہوگا کہ میں نے جو اللہ سے مانگا ہے اللہ نے وہ مجھے دے دی ہے، تو اللہ کا تو خود کہتا ہے، اللہ کا تو فرمان ہے، جو جیسے میرے سے گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا۔ تو اللہ سچا ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، جو اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہوتا ہے، اللہ سچا، اللہ کا حبیب سچا، اللہ کا ہر فرمان سچا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جب آپ اس طرح سے عمل کر کے اللہ سے مانگیں گے تو آپ کبھی خالی ہاتھ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، اگر اچھی لگے تو اسے دوسروں تک شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اگر کوئی اور اس طرح کرے گا تو اس کے کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔